سورہ کہف ایک مشہور سورت ہے اور اس کی فضیلتیں بارہا ہم سنتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان فرمایا گیا، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور ایک روایت میں آخری 10 آیتیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور ہر جمعہ اس کو پڑھنے کے متعلق روایات بھی منقول ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے قرب کے احوال کا بھی تذکرہ کیا گیا، نبیوں کے حالات کے ذریعے سے بہت ساری باتیں اس امت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ سورہ کہف میں تقریباً 4 واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو آج کی آیتوں میں تلاوت کیا گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورہ کہف کے آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تقریباً 2 رکوع اللہ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، بارہا ہم سنتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، بہترین خطبہ، علم سے لبریز خطبہ اور با مغز اور بہت بہترین انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ تو خطبہ ہونے کے بعد، بیان ختم ہونے کے بعد، بہترین خطبہ تھا، تو ایک آدمی آئے اور آ کر پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے اتنا اچھا بیان کیا، خطبہ دیا، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا اس وقت دنیا میں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، رسول تھے، اور اس زمانے کی رسالت اور نبوت کی ذمہ داری اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، جلیل القدر، اولو العزم انبیاء اور رسولوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں، جتنا علم مجھے ہے اتنا علم کسی اور کو اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس لیے کہ نبی تھے، رسول تھے، اور رسولوں کو سب سے زیادہ علم اللہ دے کر دنیا میں بھیجا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے کوئی اور دوسری نیت، دوسرا ارادہ، تکبر یا کوئی اور چیز ان کے ذہن میں نہیں تھی، صرف یہ سوچ کر کہ میں رسول ہوں اور میرا جتنا علم کسی اور کو نہیں دیا گیا ہوگا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ میں ہوں۔ تو یہ جملہ حضرت موسیٰ نے کہا تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ بڑوں کی چھوٹی بات بھی پکڑی جاتی ہے، چھوٹا آدمی 1000 بکتا رہے، کوئی اس کی بات پر غور نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بڑا ہے، کوئی کسی اونچے عہدے پر فائز ہے، کسی بڑی ذمہ داری کو جو ہے اسے دیا گیا ہے، اگر وہ آدمی چھوٹی بات بھی کرتا ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پکڑ کی جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ تو بہت بڑے تھے اور ان کا بڑا اونچا مقام، اور اللہ خود نبیوں کی تربیت فرماتے ہیں، انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں، لیکن نبیوں کی تربیت خود اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ نے یہ تربیت کا نظام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بات کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، اللہ نے اس کی تربیت کا ارادہ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تم سے بھی زیادہ جانکاری رکھنے والے ایک میرے بندے ہیں، جن کو میں نے اور بھی علم، تمہیں جو علم ملا اس کے علاوہ علم میں نے میرے اس بندے کو نصیب فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے بیان فرمائی تربیت اور اصلاح کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی بڑے تھے، میرے اور آپ کے جیسا نہیں تھے کہ شارٹ کٹ مار کر ہم بڑے بن گئے ہوں، بغیر قربانی کے، بغیر تربیت کے، بغیر اصلاح کے آگے بڑھے تھے۔ ہم جیسے ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ مجھے
یہ کہا گیا میں رسول ہوں اور مجھ سے زیادہ کسی کو علم دیا گیا، یہ باتیں ہمارے ذہن میں آ سکتی، لیکن واقعی موسیٰ علیہ السلام وہ تربیت کے راستے سے گزرے ہوئے تھے اور واقعی اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی، ایک ذرہ برابر بھی ان کے دل میں کوئی اور خیال نہیں آیا، فوراً اللہ سے کہا اے اللہ اگر آپ نے کسی اور کو مجھ سے زیادہ علم دیا ہے تو میں ان سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، وہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میرے علم میں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر بڑوں کو ان کی کوئی غلطی بتا دی جائے، ان کی کسی چوک پر نشاندہی کی جائے، وہ اعتراض نہیں کرتے، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اگر آج ہماری غلطی کی کوئی نشاندہی کر دے کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ سے یہ چوک ہو گئی اور آپ نے ایسا کیا، ہمارا نفس بے قابو ہو جاتا ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ معمولی کسی حافظ قرآن سے، عالم دین سے، کسی وقت کے ہمارے اس وقت کے کسی مفتی سے کہہ دیا جائے کہ آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا، آپ نے بیان میں یہ بات غلط کہہ دی، آپ نے نماز میں فلاں غلطی کہہ دی، تو ہم کہہ دیں گے بلا سوچے بلا تدبر کہ یہ جاہل ہے، یہ جاہل مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے میری طرف انگلی اٹھانے والا۔ تو یہ آج ہمارا مزاج ہے، لیکن نبیوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا، خیر کی بات لیا کرتے تھے۔ یہ بڑوں کی ایک صفت ہوتی ہے، جب بھی ان کی کوئی طرف نشاندہی کرتا ہے تو اسے نرم دلی کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس راستے پر نکلو اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اور جب وہ مچھلی پانی میں چلی جائے، زندہ ہو جائے، تو سمجھ وہی تمہاری منزل ہے، وہی ان سے ملاقات ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنے ساتھ ایک شاگرد، ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، یوشع علیہ السلام کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنے وطن سے نکلے علم سیکھنے کے لیے۔ نبی ہیں، رسول ہے، باوجود ہے کہ علم سیکھنے کے لیے ان سب مقام کے بعد اپنے وطن کو چھوڑ کر سفر کر رہے ہیں۔ علم سیکھنا اتنا ضروری ہے اور علم ایک اتنی بڑی نعمت ہے، موت تک بھی اگر علم حاصل کیا جائے تو کم ہے، اس لیے کہ علم سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بے علم نہ تواں خدا را شناس، بغیر علم کے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے علم ضروری ہے، لہٰذا اس درجے پر فائز ہونے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ کر علم سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی اپنی امت کے بارے میں کہ اگر کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کر علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلے علم سیکھنے کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ جو اس امت میں علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ تو علم سیکھنا ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی، اور اسی سے صحیح اور غلط، حق اور باطل، توحید اور شرک، جہنم اور جنت کے بارے میں تمیز پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو علم حاصل کیا، اس میں حضور کو بھی مجاہدہ برداشت کرنا پڑا۔ جب سب سے پہلے وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے معانقہ کیا، مجھے گلے لگایا اور ایسے بھینچا، اتنا دبایا، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ میری پھسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ایسے لگ رہا تھا کہ میری پھسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنا اس میں دقت ہوئی۔ تب جا کر علم دین اور علم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ اور بعد میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا رہا، وحی نازل ہوتی، بارہا ہم سنتے ہیں سخت سردیوں کے موسم میں جب وحی نازل ہوتی، حضور کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ بعض مرتبہ حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وحی کا نزول ہو گیا، اونٹنی نیچے بیٹھ
گئی اور اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی۔ تو یہ قربانی ہے علم نبوت کے حاصل کرنے میں، علم کے سیکھنے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ علم حاصل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کیا۔ یہ اپنے گاؤں سے نکلے، اپنے شاگرد یوشع کو لیے، ایک مچھلی ساتھ میں لی اور نکل گئے، اور راستے میں جا کر ایک جگہ آرام کیا، تھکے ہوئے تھے، آرام کیا، تو اس دوران وہ مچھلی نکل کر پانی میں چلی گئی۔ لیکن یوشع علیہ السلام جو شاگرد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بتانا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر جب جاگے تو موسیٰ علیہ السلام سفر شروع کیا۔ تقریباً علماء فرماتے ہیں 1 دن اور 1 رات آگے چلے گئے، 1 دن اور 1 رات آگے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو بہت آگے آ رہے ہیں، اتنا دور شاید نہیں ہوگی ہماری منزل۔ اپنے شاگرد سے پوچھنے لگے نکالو مچھلی نکالو، کہاں ہے دیکھیں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت آگے ہم نکل گئے۔ تو یوشع علیہ السلام کو تب یاد آیا، اور یوشع علیہ السلام نے کہا میں نہیں بھولا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ یوشع علیہ السلام نے کہا میں نہیں بھولا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ یہ مچھلی تو وہی پانی میں چلی گئی جب ہم آرام کر رہے تھے، تو جو ہے میں بولنا چاہتا تھا، آپ آرام کر رہے تھے، آپ کے جاگنے کے بعد میں بتانا بھول گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام دونوں واپس آئے ان نشانات کو دیکھتے ہوئے، جس راستے سے گئے تھے اسی راستے کو دیکھتے ہوئے واپس آئے، اور جہاں وہ مچھلی پانی میں گئی تھی اس راستے پر گئے، اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام سے سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر نے پوچھا کون؟ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ اس طرح اللہ نے مجھے بتلایا ہے کہ آپ کو علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ تکوینی علم تھا۔ 2 طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک تشریعی علم ہوتا ہے، ایک تکوینی علم ہوتا ہے۔ تشریعی یعنی شریعت والا علم، حلال و حرام والا علم، جو ہے اللہ کے قریب لے جانے والا، اللہ سے کے دوری سے بچانے والا، کامیابی والا علم، جس پر دین کا دار و مدار ہوتا ہے، اسے تشریعی علم کہتے ہیں۔ ایک تکوینی علم، پورے کائنات کا جو نظام ہے، جو ہے یہ اللہ جو نظام چلا رہے ہیں آسمان و زمین کا، اور اس کے درمیان فرشتوں کے ذریعے سے جو نظام چلا رہے ہیں، یہ پورے جو تقدیر کا علم ہے، تقدیر کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، اسے تکوینی علم کہا جاتا ہے۔ وہ علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، حالانکہ موسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کا، اللہ کی اس ناراضگی کو دور کرنے کا، اپنی اس چوک کی اصلاح کرنے کا اتنا جذبہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور آپ جو کہیں گے میں اس کی جو ہے بات پر عمل کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے شرط لگائی، شرط یہ ہے کہ درمیان میں کچھ نہیں پوچھو گے، جب وقت ہوگا میں خود تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن درمیان میں تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا۔ اب چلے، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کے لوگ بہت اچھے تھے، بہت دیندار قسم کے، نرم مزاج۔ انہوں نے ان کو دیکھا، خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا آپ تو جو ہے بڑے اللہ والے لگتے ہیں، بڑے نورانی چہرے والے ہیں، آپ جو ہے کشتی کا کرایہ نہ دیں، ہم آپ کو مفت میں اس کنارے کو پہنچا دیں گے۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو دیکھ کر بڑے اچھے لوگ ہیں، تو کشتی والوں نے کرایہ لینے سے منع کیا کہ کرائے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے کشتی میں بیٹھ جائیں، ہم آپ کو بغیر کرائے کے، بغیر اجرت کے پہنچا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا بڑے اچھے لوگ ہیں، اب کشتی میں بیٹھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر اور یوشع علیہ السلام۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں عیب کر دیا، ایک سوراخ ڈال دیا، اس میں ایک کمی پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی کبھی کوئی غلطی یا کوئی کام جو شریعت کے خلاف ہو یا غلط نظر آ رہا ہو، اسے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا،
نبی کبھی خاموش نہیں رہتے، وہ کبھی بھی کوئی غلط کام دیکھیں فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں، یہ نبی کی صفت ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا آپ نے یہ اتنے اچھے بھلے لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہماری عزت کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کی کشتی میں عیب کر دیا، ان کی کشتی میں نقصان کر دیا۔ تو سوال کیا تو خضر نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، سوال کرنے سے میں نے منع کیا تھا، پھر تم نے سوال کیا، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ ایک مرتبہ مجھے اور موقع دے دیں، آئندہ میں سوال نہیں کروں گا، سوال کیا غلطی ہو گئی لیکن آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر دوبارہ جو ہے آگے بڑھے، ایک گاؤں میں گئے، گاؤں میں جانے کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے گاؤں والوں کے پاس گئے اور وہاں جو ہے گاؤں والوں سے کھانے کو طلب کیا، گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا، گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا۔ واپس نکل رہے تھے، ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس دیوار کی مرمت کرتے ہیں، دیوار کی مرمت کی، پھر اس کے بعد جو ہے اجرت بھی نہیں لی، واپس آنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ دیوار کی مرمت کی، گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ مہمان نوازی اس زمانے کی ایک بنیادی فطری چیز تھی، اس لیے کہ پہلے زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مہمانوں کی خدمت گاؤں والے کیا کرتے تھے۔ تو یہ گاؤں والے ایسے ہیں، اتنی بھی انہیں سمجھ نہیں، اخلاق نہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلائیں، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ دیوار گر رہی تھی، آپ نے دیوار بنائی، کم سے کم مزدوری تو لے لیتے۔ تو سوال کیا۔ اسی طرح ایک اور سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ندی کے کنارے سے جا رہے تھے، جاتے ہوئے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے، ایک چھوٹا بچہ تھا، اسے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ بچہ ہے، اسے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ خضر سے کہ آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو خضر نے کہا دیکھو تم نے کہا تھا میں سوال نہیں کروں گا، تم نے دوبارہ سوال کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بچے کے قتل کے بعد یہ کہا کہ اب اس کے بعد سوال کروں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ دوسرا سوال بچے کے قتل کے بعد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اس کے بعد اگر سوال کروں تو میں خود واپس چلا جاؤں گا۔ تیسرا سوال وہ دیوار بنانے کے بعد کیا کہ جو ہے آپ نے مزدوری کیوں نہیں لی؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا اب ختم ہو گیا، اب بس ہو گیا، اب تم نے پہلی بار غلطی کی، معافی مانگ لی، دوسری بار غلطی کی اور کہا تیسری غلطی ہوئی، تیسرا سوال ہوا تو میں واپس چلا جاؤں گا، 3 سوال تم نے کیے، اب میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں اور یہاں سے تمہارا میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کشتی کو میں نے جو عیب لگایا وہ اس لیے عیب لگایا کہ وہ جہاں کشتی جا رہی تھی وہ وہاں اس گاؤں اور اس علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور وہ اچھی جو کشتی ہوتی وہ اسے چھین لیتا اور ان کشتی والوں پر ظلم کرتا، لہٰذا میں نے اس میں ایک کمی نکالی، ایک عیب پیدا کر دیا کہ وہ بادشاہ دیکھے گا تو یہ عیب والی کشتی وہ نہیں لے گا۔ اگر صحیح سالم کشتی ہوگی وہ اسے ہڑپ لے گا، ہتھیا لے گا، جبرن جو ہے اپنے قبضے میں لے لے گا، لیکن اگر وہ کشتی میں عیب ہوگا تو وہ بادشاہ نہیں لے گا اور ان لوگوں کی کشتی محفوظ ہو جائے گی، یہ اس ظلم سے بچ جائیں گے۔ اس لیے میں نے کشتی میں وہ سوراخ کیا تھا، عیب لگایا تھا اس نقصان سے ان کو بچانے کے لیے۔ تھوڑا نقصان میں نے کیا تھا بڑے نقصان سے بچانے کے لیے۔ انسان کی فطرت ہے، آدمی تھوڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے، تھوڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر کہہ دے آپ جو ہے یہ انجیکشن کا کورس لے لیں ورنہ آگے چل کر آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے، تو آدمی آپریشن کی تکلیف سے بچنے کے لیے انجیکشن کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، حالانکہ انجیکشن میں بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن برداشت کرتا ہے، کیوں؟ آپریشن کی تکلیف بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے چھوٹی تکلیف، چھوٹا نقصان برداشت کرتا ہے بڑی تکلیف اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو خضر نے کہا اگر میں کشتی میں وہ عیب نہ کرتا پوری کشتی ہی چھن جاتی اور پوری کشتی سے یہ محروم ہو جاتے، اس لیے میں نے وہ عیب لگایا تھا۔ رہا مسئلہ دوسرا، میں نے بچے کو قتل کیا۔
بچے کو اس لیے قتل کیا کہ آئندہ چل کر وہ بچہ ظالم ہونے والا تھا، اللہ کا نافرمان اور شرکس ہونے والا تھا، یہاں تک کہ اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس کی محبت میں، ماں باپ جو ایمان والے ہیں، نیک ہیں، یہ بھی کفر پر جانے کا اندیشہ تھا۔ بچہ نافرمان ہوتا اور بچے کی محبت میں ماں باپ بھی کیا ہو جاتے؟ کفر کی طرف جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ نے دوسرے بچے کا اس کے لیے، ان ماں باپ کے لیے فیصلہ فرمایا ہے جو اس بچے سے بہتر ہوں گے، اور اس بچے کی وجہ سے ان کے ایمان میں خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایسا بچہ دینے کا فیصلہ فرمایا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ ایک تو وہ ظالم بنتا اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا، دوسرا اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کفر پر چلے جائیں، اس کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا، ان کے ماں باپ کو اللہ نے بعد میں ایک بیٹی نصیب فرمائی، اور اس بیٹی سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا فرمایا۔ ایک بہترین جو ہے اللہ نے ایک نظام بنایا تھا، اس بیٹے کے بدلے ایک بیٹی نصیب فرمائی، اور اس بیٹی کے پیٹ سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا فرمایا۔ بعض روایتوں میں 2 نبیوں کو اللہ نے اس بچی کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وجہ تھی بچے کو قتل کرنے کی۔ تیسری وجہ کہ جو دیوار کو میں نے درست کیا، وہ دیوار 2 یتیم لوگوں کی تھی، یتیم بچوں کی، جن کے ماں باپ نیک اور دیندار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بچے یتیم تھے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے، اگر دیوار گر جاتی وہ خزانہ باہر آ جاتا تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے اور وہ یتیم بچے محروم ہو جاتے۔ لہٰذا میں نے دیوار اس لیے بنایا تاکہ وہ جب بچے بڑے ہوں گے وہ خزانہ انہی بچوں کو ملے۔ ان کے ماں باپ دیندار تھے، اللہ نے ان کے باپ کی دینداری کی وجہ سے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں نے وہ دیوار بنائی ہے۔ یہ پورے واقعے کو حضرت خضر نے بتایا کہ تمہارے دیکھنے کا نظریہ الگ ہے، پیچھے جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ الگ ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہی تکوینی علم ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ظاہر کچھ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ قیامت کے قریب کے زمانے کے بارے میں بھی علماء یہی فرماتے ہیں، جو آج کے ہمارا زمانہ ہے، آج کے زمانے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جائیدادیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، کافر و مشرک بڑے کھلے آرام سے گزرا کر رہے ہیں اور بہت ساری نعمتیں انہیں مل رہی ہیں۔ یہ ظاہر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے جیسا موسیٰ کو وہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے اللہ کے کیا فیصلے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس حال میں ہمیں اللہ سے راضی ہونا چاہیے، ہمیں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کہاں بیٹھا ہے، کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، کہ اللہ سو گیا، کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں پر آنچ آ رہی ہے، کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، کیوں اللہ خاموش بیٹھا ہے۔ یہ سب ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے پردے کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تقدیر ہے جس پر ہمیں راضی ہونا ہے، یہ اللہ کا راز ہے جس پر ہمیں راضی ہونا ہے۔ ہر ایک انسان کے راز ہوتے ہیں، کوئی اسے بتلانا نہیں چاہتا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے جو ہے اے ٹی ایم کارڈ کا پن بتلا دیں، آپ نہیں بتلائیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گھر کے پریشانیاں بتلائیں، آپ نہیں بتلائیں گے۔ کیوں؟ ہر آدمی کے کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، کچھ راز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رازوں میں ایک راز تقدیر ہے، لہٰذا تقدیر پر اعتراض کرنا، تقدیر جاننے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے۔ تقدیر پر راضی ہونا چاہیے کہ
جو ہو رہا ہے یقیناً ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن معلوم نہیں اللہ اس کے پیچھے ہمارا کیا بھلا چاہتے ہیں، لہٰذا ان حالات میں جیسا موسیٰ کو نظر آیا ہمیں بھی ویسے ہی نظر آ رہا ہے، لیکن خضر کی جو آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، سورہ طٰہٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور دیگر نبیوں کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی ابتدا کی گئی ہے، اور کچھ حصہ سورہ انبیاء کا کل بھی پڑھا جائے گا، اگر موقع ہو تو سورہ انبیاء کے وہ جو ہے باتیں عبرت کی کل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، موت تک علم دین کے سیکھنے میں شرم محسوس کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر موت تک علم دین سیکھنے کا، قرآن سیکھنے کا، قرآن کے مفہوم و مطلب کو سمجھنے اور سیکھنے کا شوق و جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اگر کوئی ہماری غلطیوں کو ہمیں بتائے تو ہمیں قبول کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اعتراض کرنے، جھگڑا کرنے، ناراض ہونے، برا سمجھنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور بھی جو باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہر لائن سے موت تک اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ان چیزوں کو سیکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کے جو حالات اس وقت ہیں اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، یقیناً ہمیں بڑی نا امیدی ہوتی ہے، بڑی مایوسی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا کیا منشا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، تو اللہ کے فیصلے پر، تقدیر پر راضی رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے ناراض ہونے، اللہ کی شکایت، شکوہ اور گلہ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ موت تک ہمیں اس ملک میں رہنے اور آئندہ ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک اس ملک میں عافیت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب